الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الحكم إلا لله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے. اسلام ہمارا مذہب ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف دین اسلام ہی قابل قبول ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ. جو آدمی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر حاضر ہوگا، کوئی اور مذہب کو اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اسے قبول نہیں کیا جائے. بلکہ آگے کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دوسرے مذہب کو اختیار کرنے والا، دوسرے دین کو اختیار کرنے والا آخرت میں خسارے میں اور گھاٹے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب عطا فرمایا ہے، مذہب اسلام، یہ ایک آسمانی مذہب ہے. اس میں جو قوانین بنائے گئے ہیں، اس میں جو اصول بنائے گئے ہیں، اس کے جو قواعد بنائے گئے ہیں، یہ انسان کے بنائے ہوئے اور انسان کے پیدا کیے ہوئے نہیں. انسان کو بہت سارے قواعد بناتا ہے پھر توڑتا ہے. انسان اپنے بہت سارے اصول بناتا ہے پھر توڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا، جو مذہب دیا، دین اسلام، اس میں جو قواعد بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اتارا گیا، جو شریعت اتاری گئی، جو احکام بیان کیا آپ علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام نے بھی بہت سارے احکام بنائے نہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے اور آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بتائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. تو ہمارا مذہب یہ آسمانی مذہب ہے. ہمارے قواعد یہ آسمانی قواعد ہے. یہی وجہ ہے ایک مسلمان دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، اگر صحیح مسلمان ہوگا، صحیح اسلام کو اپنانے والا ہوگا، ایک مسلمان دوسری تمام چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے. لیکن اگر صحیح مسلمان ہوگا اور اسے یہ علم ہوگا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، ہمارا دین تو دین فطرت ہے، آسمانی مذہب ہے، اگر اسے پتا چلے گا کہ میرے دین میں، میرے اصول میں، میری شریعت میں، میرے قوانین میں، میرے قاعدے میں نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں میں
قرآن کی بتائی ہوئی باتوں میں، اللہ کے اتارے ہوئے احکام میں تبدیلی ہو رہی ہے، صحیح مسلمان ہوگا اسے برداشت نہیں ہے۔ یہ مسلمان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، ہم کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارے قوانین کے اندر، ہمارے قواعد کے اندر، ہماری شریعت کے اندر کوئی مداخلت ہے، رد و بدل کا مطالبہ ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر اس وقت دو چیزیں زور و شور پر ہیں۔ ایک کے سلسلے میں تو اس سے پہلے میں نے بات کی تھی، گفتگو مسلمانوں کی جو جائیداد ہے، ہمارے آباء و اجداد کی جو جائیداد ہے، جو وقف کی املاک ہے، وقف کی جائیداد ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی ہے۔ ہماری قبرستان ہے، ہماری مساجد ہے، ہمارے مدارس ہیں، ہماری خانقاہیں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے محنت کر کے اپنی پسینے اور اپنے گاڑے پسینے سے اپنی جائیداد کو اللہ کے نام پر وقف کی۔ اس وقت کے قوانین کے سلسلے میں کئی ترمیمات ہوئی ہے اور اس میں کئی چھیڑ چھاڑ کی کئی سالوں سے کوشش بھی رہی ہے۔ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے اس ملک کے اندر بھی مسلمانوں کی جائیداد کے سلسلے میں اور اس کے وقف کے قوانین کے سلسلے میں کئی آوازیں بلند ہوئی۔ اور دوسری چیز جس کا نام ہے UCC، یکساں سیول کوڈ، یونیفارم سیول کوڈ، پوری دنیا کے اندر عام طور پر خصوصاً ہمارے ملک میں دو طرح کے لو چلتے ہیں، دو طرح کے قوانین۔ ایک قانون ہوتا ہے، غالباً اسے کرمنل کوڈ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے کوئی جرائم ہو، تمام لوگوں کے لیے ایک ساتھ شروع کیا جائے، ایک جیسا شروع کیا جائے۔ اس مثال کے طور پر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹ دیا تو وہاں پر کسی مذہب کو نہیں دیکھا جائے کہ بھائی اس سے مسلمان کا کیا حکم مذہب ہے، عیسائی کا کیا مذہب ہے، بدھ کا کیا مذہب ہے، ہندو کا کیا مذہب ہے، بلکہ حکومت کا جو قانون ہوگا اس پر عمل کیا جائے۔ جمہوری ملک ہمارا ملک ہے، اسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ ریپ کر دیا، کسی عورت کی عزت کو لوٹا، اس سلسلے میں حکومت کا جو قانون ہوگا اس پر عمل کیا جائے۔ یہ کرمنل کوڈ۔ ایک دوسرا لو ہے، اسے کہا جاتا ہے یکساں سول کوڈ۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی طرح کا قانون ہوگا، ایک ہی طرح کا۔ بعض مسائل، بعض احکام خصوصاً معاشرتی احکام ایسے ہیں کہ اس میں مسلمان قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اعمال پر، قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے۔ اسے نکاح ہے، وراثت ہے، وصیت ہے، ہبہ ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے قرآن و حدیث میں کچھ الگ احکام بیان کیے۔ اس وقت ہمارے ملک کے اندر خصوصاً ہمارے گجرات میں یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے۔ حالانکہ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے میں صرف مسلمانوں کا نہیں، ہمارے اس ملک میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کے مذہبی اعتبار سے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس مثال کے طور پر اسلام نے
یہ حکم دیا ہے، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر مرد ہے تو 4 بیویاں کر سکتا ہے۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا تمام کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی حکم کہ مرد ہے وہ ایک ہی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اسلام نے جو حکم دیا ہے کہ مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، پہلی بات تو قرآن کے اندر اس کا حکم دیا ہے، اور 4 عورتوں کی جو اجازت دی گئی ہے اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، عورت کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، کئی سال گزر چکے، مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے میری اولاد ہو، میرا خاندان بڑھے، میری نسل باقی رہے۔ ایسے وقت مجبوری کی حالت میں مرد یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس عورت کے علاوہ دوسری عورت کے ساتھ نکاح کروں، اور یکساں سول کوڈ کا مطلب تو یہ ہوگا مرد بھی ایک ہی نکاح کر سکتا ہے، عورت بھی ایک ہی نکاح مرد کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا، عورت بیمار ہے، معذور ہے، صاحب فراش ہے، اس طرح پر اب اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ جو ظاہر سی بات ہے میں یہ مرد اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے، اگر اسے جائز راستہ نہیں دیا جائے گا، دوسری عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، نکاح کا دروازہ تو بند ہو جائے گا لیکن زنا کا راستہ کھل جائے گا۔ مرد اپنی جنسی خواہش کو قابو میں نہ رکھ کر قانون کے دباؤ میں آ کر عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرے۔ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے یکساں سول کوڈ جو نافذ کیا جا رہا ہے، چونکہ مسلمانوں کے اندر بعض احکام ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم یہ سول کوڈ اس لیے نافذ کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم عورتوں کے حقوق کو دلانا چاہتے ہیں۔ کون عورت ایسی چاہے گی میرے ہوتے ہوئے میرا شوہر غلط تعلقات کسی عورت کے ساتھ وابستہ ہے؟ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی مرد عورت نے اپنے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا ایسے ہی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، جس کو منہ بولا بیٹا کہتے ہیں، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو لے پالا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، چاہے منہ بولا بیٹا بنا لیا، لیکن یہ بیٹا جس کا ہے اسی کی طرف اس کو منسوب کیا جائے گا، جس نے اس کو پالا ہے، جس نے اس کی پرورش کی ہے، اس کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بڑا ہو گیا، یہ بالغ ہو گیا، اس کے لیے وہی پردے کے احکام ہیں جو ایک اجنبی مرد کے لیے پردے کے احکام ہو۔ کسی نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، یہ پالا بیٹا بنا لیا۔ یکساں سول کوڈ کا مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح ایک اپنے حقیقی بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور اپنے حقیقی بیٹا جس طرح وراثت وغیرہ میں شریک ہوتا ہے، اسی طرح یہ منہ بولا بیٹا، یہ بے پالک بیٹا اس کے ساتھ وہی سلوک۔ اور بہت سارے نقصانات ہیں، طلاق کا معاملہ ہے، مرد کو شریعت کی اجازت دیتی ہے کہ مجبوری کی حالت میں عورت نافرمان ہو، ناشیزہ ہو، مرد کو شریعت نے طلاق کی اجازت دی، لیکن دیکھیں شریعت نے فوراً طلاق کی اجازت نہیں دی، اس کے لیے بہت سارے اسٹیپ رکھے۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ،
مرد کو پتا چلے میری عورت ناشیزہ ہے، نافرمان ہے، میری بات کو مانتی نہیں ہے، تو مرد کو اختیار دیا گیا اپنی عورت کو نصیحت ہے. وہ پھر اور شریعت نہیں تھا اس کا نہیں تھا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بات نہیں مان رہی، نصیحت کرنے کے باوجود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پھر بھی نافرمان ہے. ہماری شریعت، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے اپنے بستروں کو علیحدہ کرو. ایک ہی روم میں ہے، ایک ہی کمرے میں ہے، اسی روم میں مرد بھی موجود، عورت بھی موجود. اگر صحیح پاکیزہ عورت ہوگی، اس کے دل کی یہ تمنا ہوگی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی کے بستر پر لیٹوں. مرد کو حکم دیا گیا، نصیحت کرنے کے باوجود دونوں میں معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے، معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. مرد کو تعلیم دی گئی کہ اپنی عورت کو درست کرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنی عورت سے اپنے بستروں کو علیحدہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. یہ بات سمجھ نہیں رہی ہے، کہا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، عورتوں کو مارو پٹائی. اس کا مطلب بھی بیان کیا ہے، ایسا نہیں مانا جائے گا. لہو کر دیا، گلا کاٹ دیا، اس میں مراتب رکھے. پھر بھی حکم بیان کیا گیا کہ ابھی بھی معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے، معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے، اور بڑھتا جا رہا ہے. فوراً طلاق کا حکم نہیں دیا گیا، کہا گیا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. مرد کے خاندان سے ایک فیصل مقرر کر دو، ایک آدمی کو مقرر کرو، ایک آدمی کو فیصل بناؤ. عورت کے خاندان سے ایک آدمی کو فیصل بناؤ اور دونوں کے درمیان اتفاق کی کوشش کرو. قرآن نے کہا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں اصلاح چاہیں گے، دونوں آپس میں محبت رہنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے درمیان توفیق دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اصلاح، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان محبت کا فیصلہ کرے گا. پھر آگے جا کر طلاق کو رکھا گیا. لیکن طلاق کو رکھنے کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے الغض المباحات عند اللہ الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جتنی مباح چیزیں ہیں، جتنی جائز چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقبول، ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق. دنیا کے اندر آواز بلند ہو رہی ہے، مسلمانوں میں عورتوں کو طلاق دیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ حلال کیا جاتا ہے. حالانکہ کتنے اسٹیپ رکھے گئے ہیں. سب سے زیادہ حدیث میں کہا گیا جب مرد عورت کو اللہ تعالیٰ کا عرش مل جائے. بہرحال دو آوازیں بلند ہیں. ایک تو وقف کے سلسلے میں راجیہ سبھا میں اسی طرح راشٹرپتی کی دستخط کے ساتھ تقریباً وقف کے بل کو تو پاس کر دیا گیا ہے. اسی طرح ہمارے گجرات کے اندر یکساں سول کوڈ، جس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا یونیفارم سول کوڈ، تمام کے لیے ایک ہی قانون، ایک ہی حکم. اس کے کتنے سارے نقصانات ہیں. شروع سے میں نے بات شروع کی کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن اگر صحیح مسلمان ہوگا اسے یہ پتا چل جائے کہ یہ ایسا قانون ہے، ایسا قاعدہ ہے، ایسا حکم ہے، ایسا اصول ہے جس سے قرآن میں تبدیلی نازل آ رہی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اصولوں میں تبدیلی نازل آ رہی ہے، اور یہ ہمارا آسمانی مذہب ہے. تمام قوانین میں رد و بدل کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ایسا حکم، ایسا قانون جس سے ہمارا قرآن کا حکم بدل جائے، اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. ایسے وقت مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے، ہمارے مشائخ کی طرف سے، ہمارے اکابر کی طرف سے وقتاً فوقتاً جو رہنمائی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے. کہ آدمی اپنے گھر کے اندر کوئی قبضہ کرے، اپنے گھر کے اندر کوئی حکم چلانا چاہے، آدمی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں یہ تو میرے گھر پر قبضہ کر رہا ہے، یہ تو میری زمین پر قبضہ کر رہا ہے،
یہ میرے گھر میں اپنا قانون چلانا چاہتا ہے، انسان صحیح طور پر اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی غیرت یہ ہونی چاہیے، یہ تو میرا اسلام ہے، مذہب اسلام کو میں نے اپنایا ہے، اگر مذہب اسلام کو کے قوانین کو بھی بدلنا چاہے گا، اس پہ رد و بدل کرنا چاہے گا، تو اس کو کبھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بے چینی ہے، جو سکون ختم کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اور سکون کو قائم کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، اس کے لیے ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے دانشوران جو مبتلا اس سلسلے میں جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ آپ اس وقت بیدار ہیں، مسلمانوں کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بیداری پیدا کیجیے اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنی بستی کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر ایک ایک بیداری ہو۔ جیسے ووٹنگ ہوتی ہے، لوگ کیسے بیدار ہو، بھائی ہمارے فلاں ووٹنگ، فلاں ہمارے آدمی کو کھڑا کیا گیا، اس کو ووٹ دیا جائے، ہمارے محلے میں سے، ہمارے رشتے دار میں سے فلاں آدمی کو کھڑا کیا گیا، اس کو ووٹ دیا جائے۔ اس وقت ضرورت ہے، سب سے پہلی ضرورت ہم پورے کے پورے مسلمان متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد پیدا فرمائے، اتفاق پیدا فرمائے، جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔